عليك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمن لا تبرد أبدا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدا کا شکر ہے، معبود کا، پروردگار کا، جس نے چند سانسیں دی کہ ہم اہل بیت کے اذکار کو سن سکیں اور اہل بیت کے فضائل کو اور اہل بیت کے حدیثوں کو، اہل بیت کے اقوال کو آپ تک پہنچایا جا سکے. یہ بہت بڑا افتخار ہے کہ ہر کسی کو یہ عزا نصیب نہیں ہوتی. نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے. یہ دعوت ہوتی ہے امام حسین کی ہر کسی کو. دھیرے دھیرے ایام عزا کے یہ 10 دن بھی ختم ہونے کو آیا. آج 8 محرم بھی ہو چکی ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کا قتل ہونا اور شہید ہونا یہ ایک ایسی حرارت ہے، یہ ایک ایسی گرمی ہے مومنین کے قلوب میں کہ لا تبرد ابدا، کہ یہ قیامت تک بہرحال یہ گرمی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے. پروردگار عالم کا شکر ہے، احسان ہے کہ جس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کیا. اس کاسے کو، اس پیالے کو، اس قلب کو بہت پاک ہونا ضروری ہے. ہر قلب میں، ہر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں سما سکتی ہے. اہل بیت کی محبت کے لیے بہت ہی پاک دل چاہیے. دینت پاک ہو، دل پاک ہو، قلب پاک ہو، خون پاک ہو، ذہن پاک ہو، تب کہیں جا کر اہل بیت کی محبت اور محبت جا کر دل میں سماتی ہے. خداوند عالم نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اس کا احسان، اس کا کرم. خداوند عالم نے ہمیں اس دین حقہ پہ چلنے کی توفیق دی، اس کا کرم، اس کا احسان.
خداوند عالم نے ہمیں ایک شیعہ گھر کے اندر پیدا کیا، اس کا شکر، اس کا احسان. لیکن یہ تمام چیزیں اپنی جگہ. ہم ایک شیعہ گھر میں اگر پیدا ہو گئے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، تو ہماری کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ اپنے دین کو ہم سمجھیں، اپنے مذہب کو ہم سمجھیں، اور ہم دوسروں کو اگر کوئی ہم سے کچھ ہمارے دین اور مذہب کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو ہم اس کو جواب دے سکیں. یعنی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم جواب دے سکیں. یعنی کمال اس وقت ہے، معراج اس وقت ہے کہ جب ہم اس دین، اس گھر میں، مسلمان گھر میں، شیعہ گھر میں اگر پیدا ہو گئے، کمال اس وقت ہے، معراج اس وقت ہماری انسانیت جب ہو جائے گی جب ہم ان کے اقوال اور اطوار پر معصومین کے ہم اتر آئے. عزیزوں، یہ گھرانہ جو محبت کا نمونہ ہے، یہ گھرانہ کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ جہاں جود و سخا بھری پڑی ہے، یہ گھرانہ جو گذشت کا مقام جہاں پایا جاتا ہے، یہ گھرانہ ہے کہ جہاں نہ کبر ہے، نہ تکبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم کو بھی ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. نہ کبر ہونا چاہیے، نہ تکبر ہونا چاہیے. آدمی کو انکساری، اپنے اندر انکساری پیدا کرنا چاہیے، انکسار ہونا چاہیے. ملتا ہے تاریخ میں کہ جناب آدم کہ بہت فرزند تھے، کافی فرزند تھے، کہ جس وقت بہرحال آپ کی نسل اس وقت پھیلی ہے، تو جناب آدم کو خداوند عالم نے بہرحال اس وقت ان بچوں میں بہت شرور بھی بچے تھے، تو جناب آدم نے دعا کی کہ خدایا مجھے کوئی ایک ایسی اولاد بھی دے دے کہ جو بہت ہی قوی ہو، جو بہت قوی ہو، اور جس سے لوگ مثلا یہ لوگ ڈریں. تو اللہ نے جناب آدم کو ایک بیٹا دیا. اللہ نے جناب آدم کو ایک بیٹا دیا جس کا نام قیام تھا. یہ قوی و ہیکل اور بہت ہی قوی کہ درختوں کو ایسے ہی مثلا یہ دونوں ہاتھوں سے درخت اکھاڑ دیا کرتا تھا. یہ جناب آدم کی بہرحال حفاظت کیا کرتا تھا. لیکن دھیرے دھیرے کہتے ہیں انسان کو جب خداوند عالم کوئی چیز دیتا ہے تو انسان میں کبر اور تکبر پیدا ہوتا جاتا ہے. کہتے ہیں اس کو گھمنڈ پیدا ہونے لگا کہ مجھ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقتور نہیں، کیونکہ دنیا میں اس وقت یہی پورا خاندان تھا جناب آدم کا، اور کوئی تھا ہی نہیں دنیا میں. مجھ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقتور نہیں، پورے قبیلے میں کوئی طاقتور نہیں ہے. اور پھر اس نے اذیت و ایذا کرنا شروع کر دیا، نافرمانیاں اس نے کرنی شروع کر دی. جب انسان کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے تو انسان میں غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے. پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، شہرت آ جائے، مقام آ جائے، تو انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے. کہتے ہیں اس کے اندر بھی بہرحال وہ چیز آ گئی. بہرحال جناب آدم کو دیکھ کر اب اچھا نہیں لگتا ہے. یہ گھمنڈ اور غرور سے چلا کرتا تھا، اور کسی کو مثلا کچھ نہ سمجھے، نہ کسی کا ادب، نہ کسی کا احترام. کہتے جناب آدم نے خدا سے دعا کہ پروردگار پالنے والے، تو اس کے غرور اور گھمنڈ کو پروردگار کسی طرح سے کم کر دے. کہتے جناب آدم کی دعا قبول ہوئی. اللہ نے اس وقت مکھی کو پیدا کیا. اس وقت مکھی پیدا ہوئی. کہتے اس مکھی کا کام کتنی سی ہوتی، چھوٹی سی مکھی. کہتے بڑے بڑے کی ناک میں دم کر دیا ہے اس مکھی نے. کہتے اب یہ جہاں جہاں بیٹھتا، جہاں کہیں بیٹھتا وہ مکھی آتی ہے، کبھی اس کے ناک پر بیٹھتی، کبھی چہرے پر بیٹھتی، کبھی ہاتھ پر بیٹھتی، اور اسے بھگایا کرتا. خالی بس وہ ایسے ہی کیا کرتا تھا بیٹھا، ہر وقت ہاتھ ہلایا کرے اور کچھ اس کے علاوہ کام. جہاں بیٹھا رہے اور سب اس پہ ہنسا کرتے تھے، چھوٹے بڑے، اب ہر کوئی اس پر ہنسنا شروع کر دیا. یہ جہاں بیٹھے، یہاں تک کی نوبت آئی، یہ سوتا تھا چہرے پر آ کر بیٹھے، یہ اپنے ہی چہرے کو مارے، اپنے ہی جسم پر مارے. غصے میں اپنے آپ کو مارا کرتا تھا، چہرہ سرخ ہو جائے، کیونکہ قوی و ہیکل تھا، جہاں ہاتھ پڑتا تھا وہ پورا سرخ ہو جاتا تھا. پریشان ہو گیا، بالوں کو نوچنا شروع کر دیا، غصہ آنے لگا. یعنی ایک مکھی کو کہتے اس کے پیچھے بھاگا کرتے، ناک میں اس کے دم کر دیا. اس مکھی نے ناک میں اس کے دم کر دیا. بہت پریشان ہوا، بہت زیادہ پریشان ہوا.
باپ کے پاس آتا ہے، اگر کہتا ہے بابا جان نہیں معلوم یہ کون سی چیز ہے جو مجھے اس طرح سے پریشان کرتی ہے اور میرے ہاتھ میں بھی نہیں آتی۔ جناب آدم نے کہا تم نے دیکھا کہ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ تم نے غرور اور گھمنڈ پیدا کیا، آج پروردگار نے ایک مکھی کو پیدا کیا جس سے تمہارے غرور اور گھمنڈ کو اس نے توڑ دیا۔ خدا کا شکرانہ ادا کیا کرو، معبود نے جو نعمت تمہیں دی ہے اس پر اس کا شکر ادا کرو، نہ کہ جری بن جاؤ، نہ کہ خدا بند عالم کی بارگاہ میں کوئی چیز مل گئی تو عاصی بن جائے انسان۔ کہتے ہیں یہ پشیمان ہوا، کہتا ہے کہ ہاں بے شک خدا کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، اس کی طاقت اور قوت سے بڑھ کر کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ کہتے جناب آدم نے اس سے کہا توبہ کرو، کہتا یہ توبہ کرتا ہے، خداوند عالم نے اس مکھی کو اس سے دور ہٹا دیا۔ آج ہم بھی اگر خداوند عالم نے ہمیں کوئی چیز اگر دے دی ہے تو اس پہ ہمیں غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک عزادار کی شان نہیں ہے، عزادار کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، یہ ایک اس کی شان نہیں ہے کہ اپنے اندر کبر و تکبر پیدا کرے۔ خداوند عالم نے اگر ہمیں کوئی چیز دی ہے تو اس چیز کو ہم دوسروں کے لیے بھی اس کو مہیا کریں، وہ چیز دوسروں کے لیے بھی دی جائے، دوسروں کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو۔ میں نے اس دن بھی ایک جملہ کہا تھا، لوگ اکثر لوگوں کو فون آتے ہیں، اکثر لوگ کہا کرتے ہیں میرے حق میں دعا کریے، میرے حق میں دعا کریے۔ کچھ ایسا کرو، کچھ ایسا کریے کہ خود بخود ہمارے اور آپ کے ہاتھ دعا کے لیے آپ کے لیے اٹھ جائیں، کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ نے جو چیز دی ہے اس چیز کو دوسروں میں دیجئے، دوسروں میں تقسیم کریے، وہ نعمت ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو، محبت ہو، کچھ نہیں دیا، زبان تو ہے، یہ ایسی زبان بنائیے کہ لوگوں کے اندر آپ کی اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ ہر وقت آپ کے لیے آپ کے حق میں جو ہے لوگوں کے ہاتھ اٹھا کریں۔ اللہ نے ہمیں جو چیز دی ہے، پروردگار نے جو چیز ہمیں دی ہے، اس چیز کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن جو طریقہ استعمال ہے، پروردگار انسان کو ہر شے دیتا ہے لیکن ہم اس کو سنبھال نہیں پاتے۔ اللہ اگر چاہے تو ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن یہ بندہ ہے کہ اس چیز کو سنبھال نہیں پاتا ہے۔ جناب عیسیٰ سے خداوند عالم نے کہا اے عیسیٰ کیا چاہتے ہو کہ تم آسمانوں کی سیر کرو، یعنی دیکھیں خدا دینا چاہتا ہے نا، لیکن اس کے شرائط کب خدا دینا چاہتا ہے، کب خدا کسی کوئی چیز دیتا ہے۔ اے عیسیٰ ابن مریم کیا چاہتے ہو تم آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ وہاں پرواز کرو اور سیر کرو، کہا خدایا بلا، اے پروردگار کیوں نہیں میں چاہوں گا کہ میں آسمانوں پر اڑوں، فرشتوں کے ساتھ میں وہاں سیر کروں، کیوں نہ میں چاہوں گا۔ تو کہتے ہیں حدیث قدسی میں اس وقت خداوند عالم نے جناب عیسیٰ سے فرمایا، خدا کہتا ہے عیسیٰ سے وحی اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم وقال یا عیسیٰ اتريد ان تطير مع الملائکہ۔ عیسیٰ وحی ہوئی عیسیٰ کے اوپر، عیسیٰ ابن مریم کے اوپر، کیا تم چاہتے ہو ان تطیر کہ تم پرواز کرو ملائکہ کے ساتھ آسمانوں میں؟ تو کہتے اس وقت جناب عیسیٰ نے کہا قال بلا، ہاں پروردگار کیوں نہ میں چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ پرواز کروں ملائکہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے کہا کہ اے عیسیٰ اگر ایسا چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ 4 چیزوں کو پیدا کرو۔ پہلی چیز فرمایا وَكُنْ شَفَقَتِ كَالشَّامْسِ، دوسری چیز خدا نے فرمایا وَفِي التَّوَاضِ كَالْأَرْضِ وَفِي التَّسْلِيمِ كَالْمَيَّتِ وَفِي الْجُودِ كَالنَّهَرِ۔ کہ بہرحال یہ حدیث گنجین معارف میں بھی ہے اور کتاب وسائل اور بہت سی کتابوں کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے، اور اعمال الواعظین کر کے کتاب اس میں بھی نقل ہے، کافی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت عیسیٰ نے جب کہا تو پروردگار نے کہا عیسیٰ اپنے اندر یہ 4 چیزیں پیدا کرو
یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو. پہلی چیز کن شفقت کا شامس، شفقت اور مہربانی سورج کی طرح پیدا کرو. کہا وہ کیسے؟ کہا کیونکہ سورج نکلتا ہے وہ ہر کسی پر مہربانی کے ساتھ اپنے نور کو وہاں پہنچاتا ہے، چاہے وہ عاصی بندہ ہو، چاہے وہ تابع بندہ ہو، چاہے وہ مہربان ہو، چاہے وہ مغضوب ہو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ بد ہو. یہ ہر کسی کو محبت سے اور شفقت سے سب کے اوپر پوری دنیا پہ نور کو بھیجتا ہے، نور اس کے اوپر ڈالتا ہے. دوسری چیز وفی التواضع کالمیت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. والتسلیم، انسان کے اندر والتسلیم کالمیت، اور اپنے آپ کو تسلیم کرنا، حوالے کرنا میت کی طرح. کہ میت لٹا دی جاتی ہے، کوئی اختیار میت میں نہیں ہے. والتسلیم کالمیت، میت کو جس وقت غسل دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، اس کے کچھ اختیار میں، جدھر چاہا ہاتھ، جدھر چاہا پیر، جدھر چاہا اس کو کروٹ دے دیا، جدھر چاہا اس کو پلٹ دیا گیا. میت کچھ نہیں کر سکتی. تواضع اپنے اندر جو پیدا کیا جائے، تسلیم، خدا کی بارگاہ میں جو تسلیم کیا جائے، وہ تسلیم جو ہے میت کی طرح رہے. پھر حدیث آگے بڑھی، حدیث قدسی آگے بڑھی. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز خداوند عالم نے کہا وفی التواضع کالارض، تواضع زمین کی طرح پیدا کرو. کہ زمین کے اوپر خدا کا نیک بندہ بھی چلتا ہے، خدا سے کبر کرنے والا بندہ بھی چلتا ہے، خدا کی نافرمانی کرنے والا بندہ بھی چلتا ہے. ہر کوئی زمین پر چلتا ہے، لیکن زمین کسی کو اذیت و ایذا نہیں کرتی، زمین کسی کو پریشان نہیں کرتی، کسی کو بھی اذیت و ایذا نہیں کرتی. چوتھی چیز خداوند عالم نے فرمایا وَفِي الْجُودِ كَالنَّهَرِ، اپنے اندر جود و سخا ایک نہر کی طرح پیدا کرو. یہ نہر جہاں سے یہ گزرتی ہے، اس جگہ پر یہ خوشیاں لاتی چلی جاتی ہے. نہر صحراؤں سے گزرے گی تو آباد کرے گی، جنگلوں سے گزرے گی تو ہریالی لے آئے گی. نہر اگر گاؤں اور کھیتوں سے گزرے گی تو وہاں پہ نعمتیں لے آئے گی. نہر جس جگہ سے گزرتی ہے، اس جگہ پر فقط خوشحالی لے کر آتی ہے. خداوند عالم نے کہا عیسیٰ اگر اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر لو، یہ ہمارے لیے کہا گیا ہے، پروردگار نے ہمارے لیے نسخہ دیا ہے کہ اگر اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لو تو خداوند عالم تمہیں یہ ساری چیزیں عنایت کر دے گا. عزیزوں، جو معصومین کے فرمودات ہیں ان پر ہم عمل کریں، اپنی ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں کہ ہماری کیا ذمہ داری. اگر ہر کوئی اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری کو سمجھ جائے کہ اللہ نے اسے کیا دیا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، ساری دنیا خود بخود بہتر ہو جائے گی. ایک فیملی، ایک گھر، ایک ماحول، ایک خاندان خود بخود بہتر ہو جائے گا. اگر ہم ایک دوسرے سے ملنا جلنا شروع کر دیں، اگر ہم ایک دوسرے سے ساری چیزیں جو جناب عیسیٰ کے لیے بھی بتائی گئی، اگر یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، خود بخود ساری چیزیں خود بخود بہتر ہوتی چلی جائیں گی. بس میں نے ختم کیا اپنی گفتگو کو آج کا دن کہ جو غازی ابوالفضل العباس سے منسوب ہے. یہ وہ شہزادہ ہے، کہتے ہیں عقیل کی عقل اور علی کی نماز ہے، شب کی دعا ہے ابوالفضل العباس، جن کا لقب باب الحوائج ہے. ابو الفضل جنہیں کہا گیا ہے فضیلتوں کا باب، یہ لقب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. جناب عباس کو لقب یہ مولا نے دیا ہے، امیر المومنین نے. کائنات میں فقط 2 ہی ابو الفضل ہیں. ایک جناب سلیمان کے لیے ملتا ہے کہ فضیلتوں کے باب، کہ جن کے اختیار میں زمین و زمان، ہر چیز جن کے اختیار میں، چرند پرند، ہر چیز جن کے اختیار میں اللہ نے دے دی تھی. جنات، ہوائیں،
دریا، ہر چیز خداوند عالم نے ان کے اختیار میں دے دیا تھا. فضیلتوں کا باب. اور ایک مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، جناب عباس ہیں جن کو اللہ نے یہ فضیلتیں عنایت کی ہیں. ہر میدان میں، ہر چیز میں نمونہ عمل ہے عباس. عباس وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے چہرے سے جو پریشانیاں تھیں ان کو دور کیا ہے. مولا ابو الفضل عباس وہ ذات ہے کہ جس کو شہزادی کونین نے سلام کہلایا. عباس وہ ذات ہے کہ جو اہل بیت حرم کی آس تھی. آج کا دن منسوب ہے، آج جگہ جگہ پہ علم برآمد ہوتے ہیں. مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ایک عمل ہے جناب عباس کا کہ جب بھی کبھی کہتے ہیں فضیلتوں کا باب ہے، فضیلتوں کے باب ہیں. یہ ایک عمل ہے جناب عباس کا کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل پریشانی آ جائے، کیسی بھی آزاری آ جائے، تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے کہ جس کو علماء نے نقل کیا ہے. اکثر کتابوں کے اندر اس عمل کو نقل کیا ہے. شیخ عباس قبی نے بھی نقل کیا ہے، صاحب مصباح نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور بہت سے علماء نے اس عمل کو نقل کیا. بڑا ہی مجرب عمل ہے مولا عباس کا. اس کو آزما کر دیکھیے، بلکہ آزمایا نہیں جاتا ہے اہل بیت کی چیزوں کو، کیا جاتا ہے. اس کو کر کے دیکھیے. کیسی بھی مشکل آ جائے، روزی کی، بیماری، آزاری، نہیں معلوم جس طرح کی بھی مشکل آ جائے، اس عمل کو کریے. اس کے کئی طریقے بیان کیے گئے ہیں. ایک طریقہ جو کہ مشہور ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وضو کرنے کے بعد کسی خلوت جگہ پر بیٹھ جائیے اور 2 رکعت مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی حاجت کی نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھیے حاجت کی، صبح کی طرح کوئی بھی سورج جو پڑھنا چاہے. اور جس وقت یہ عمل کیا جائے اس کے درمیان گفتگو نہ کی جائے، آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، یعنی لو لگی ہو، خدا کی طرف وسیلہ بنے ہو ابو الفضل عباس، کہ اس اپنی مشکل پریشانی، اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو شروع کیا جائے. سب سے پہلے صلوات 3 مرتبہ صلوات پڑھی جائے، یا 7 مرتبہ پڑھی جائے، یا 9 مرتبہ. جتنی صلوات شروع میں پڑھی اتنی صلوات اس کو آخر میں اس کو آپ پڑھیے، اس صلوات کو بھی. اور اس کے بعد اس عمل کو شروع کیا جائے. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام. 133 مرتبہ اس کو پڑھا جائے جو مولا عباس کے نام کے عدد ہیں. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کرب. عجیب جملات ہے اس کے اندر. کہتے یہ کرنے کے بعد پھر صلوات اور اپنی حاجت کو جو ہے طلب کیا جائے. اگر ممکن ہو تو مولا ابو الفضل عباس کی زیارت بھی ایک پڑھ لے انسان، چہ بہتر. آئے چلتے ہیں اس غازی کی خدمت میں. السلام علیک یا ابا فضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ساقی آتشان بکربلا. السلام علیک یا باب الحوائج. آئے سلام کریں اپنے مولا ابو الفضل عباس پر. کون عباس جو شجاعت کا پیکر، کون عباس جو صبر کا نمونہ، کون عباس جو اہل بیت
کا مطیع و فرما بردار؟ کون عباس جو بیویوں کی آس؟ کون عباس جو سکینہ کا امو؟ جس عباس کے اوپر بیویاں ناز کر رہی ہیں، کہتے مولا ابو الفضل العباس ملتا ہے میرا آقا یہ جری عباس۔ کہتے ایک دن امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین نے پانی طلب کیا، آقا امیر کائنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے مولا عباس چھوٹے تھے، بھاگے بھاگے گئے، ایک کاسے کو سر پہ رکھا، چاہتے ہیں سب سے پہلے پانی کو پہنچا دیا جائے۔ کہتے عباس جس وقت حسین کی خدمت میں پہنچے، کاسے آب خالی ہو چکا تھا، اصحاب کے چہرے پر تبسم تھا۔ کہتے مولا علی کی آنکھوں میں اشک تھا، مولا گریہ فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے اس وقت سوال کیا کسی نے، مولا یہ کون سے گریہ کا مقام ہے؟ کہتے مولا فرماتے مجھے کربلا یاد آ گئی جب میرا عباس پانی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا ابا فضل عباس، اے باب الحوائج ایک نظر عنایت کر دو مولا، ایک نظر کرم کر دو، بلا لے اپنی بارگاہ میں، آقا ہم سب کو کربلا آنا نصیب کریے جلد از جلد۔ کہتے ہیں مولا ابو الفضل العباس، آقا نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین کے ساتھ کہتے مدینے میں جا رہے تھے۔ کہتے ہیں امام حسن حسین ساتھ ساتھ ہیں، مولا عباس کے بہت چھوٹے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اکثر ہوتا ہے امام حسن حسین ایک گلی ہے، ایک کوچہ ہے کہ وہاں سے جب بھی گزرتے ہیں آہے بھر کر گریہ کرنا شروع کر دیتے۔ کہتے عباس شہزادوں کو دیکھا کرتے تھے، ہمت نہ ہوتی تھی سوال کریں۔ کہتے اکثر ایسا ہوا، کہتے ایک مرتبہ مولا عباس نے ہمت کی، کہتے اس کوچے کے سامنے سے آقا حسین و حسن کا جب گزر ہوا، کہتے ہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عباس نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ دیا، آقا میری جرأت تو نہیں ہے مولا، لیکن یہ بتا دے میں آپ کے اشکوں کو برداشت نہیں کر پاتا، جب آپ لوگ اس گلی کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ گریہ کرنے لگتے ہیں، بتایا آقا کیا وجہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں عباس کیا برداشت کر پاؤ گے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری ماں زہرا کی بے احترامی، اللہ اکبر، ہماری ماں زہرا کی بے احترامی کی گئی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ماں کی بے احترامی ہوئی، ارے کیا بیتی ہوگی۔ کہتے وقت گزرا، عباس جوان ہو گئے، کہتے ہیں امام حسن کی بھی شہادت ہو گئی۔ عباس نے کہتے جب تیر برسائے گئے، شمشیر نے آم سے نکال لی، کہتے جری کو حسین نے روک دیا، قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا، عباس صبر کرو یہ کربلا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جس وقت بیعت کے لیے حسین کو طلب کیا گیا تھا، اس وقت بھی عباس کہتے اندر دربار میں گھس گئے تھے، اس وقت بھی حسین نے صبر کرایا۔ جس وقت مسلم کی شہادت سنی، بھائی کی شہادت سنی، کہتے اس وقت بھی عباس کو حسین نے کہا صبر کرو عباس، یہ کربلا نہیں۔ روایت کے عجیب فقرات ملتے،
جب سرزمین کربلا پر عباس پہنچ گئے، جس وقت غازی کو پتا چلا کہ کربلا آ گئی، کہتے قدم رکھتے ہیں پھولے نہیں سماتے عباس، قدم زمین پر خوشی کے مارے نہیں رکتے، ہائے کربلا آ گئی جو بچپن سے سنتا چلا آیا تھا، جس کربلا کی مجھے تمنا تھی۔ کہتے عباس نے خیموں کو نصب کیا، غازی نے اپنی مرضی سے خیموں کو نصب کیا، لیکن عجیب روایت ملتی ہے، کہتے جس وقت خدا لعنت کرے عمر سعد کا لشکر جب آیا ہے، اس نے کہا حسین سے، اے حسین اپنے خیموں کو ترائی سے ہٹا لو، اپنے خیموں کو۔ کہتے عباس کو غیظ آ گیا، کس کی مجال ہے جو خیموں کو ترائی سے ہٹا دے، یہ عباس کربلا آ گیا ہے۔ کہتے روایت کے فقرات ہیں، امام حسین دیکھ رہے ہیں عباس کو غیظ آ گیا، اب حسین کیا کہے، کون سی کربلا عباس سے کہے؟ آقا حسین حکم دیتے تو عباس حکم کو ٹال نہیں سکتے تھے، لیکن کہتے ہیں مولا حسین بہت شرمندہ ہے۔ کہتے بہن کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرتے بہن زینب، اے بہن زینب میرے غازی کو خیز آ گیا ہے، اے زینب اب تم ہی عباس کو سنبھالو، اے زینب اے زینب عباس سے کہہ دو خیمے ہٹا لے۔ ارے غضب ہو گیا، کہتے زینب بھی ملول ہو گئی، شہزادی بھی کہتے گریا کرنے لگتی ہے، اور اس کے بعد ملتا ہے مولا حسین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر عجیب منظر ہے، کہتے ہیں عباس ہے، عباس جیسے ایک شیر ترائی پہ ٹہلتا ہو، شمشیر ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، کہتے مولا امیر کائنات کی طرح دہان سے کف نکل رہا ہے، عباس کی آنکھیں سرخ، کہتے اس ترائی پر عباس ٹہل رہے ہیں۔ کہتے کس کی مجال ہے جو قدم آگے بڑھا دے، کس کی مجال ہے جو خیموں کو یہاں سے ہٹائے؟ کہتے ہیں مرتبہ فضا آگے بڑھی، اے چھوٹے شہزادے آپ کو بڑی شہزادی نے طلب کیا ہے۔ کہتے سننا تھا، ایک مرتبہ غصے پر کنٹرول کیا جناب عباس نے، کہتے ہیں نقل کیا جاتا ہے عباس نے کہا اگر کوئی اس خط کے آگے آ گیا تو اس کی اجل اسے لے کر آئے گی، وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ میری شہزادی نے مجھے بلایا ہے۔ کہتے مولا عباس آتے ہیں، شمشیر ہاتھ میں ہے۔ جناب زینب نے دیکھا جیسے ہی عباس آئے، عباس کو کلیجے سے لگا لیا، بھیا بچپن سے پالا تھا نا عباس کو کلیجے سے لگا لیا۔ کہتے عباس جس وقت بھی شہزادی کے چہرے پر نگاہ پڑتی تھی ایک عجیب سی خوشحالی آتی تھی، دل نرم ہو جایا کرتا تھا۔ کہتے عجیب محبت بھائی بہن میں تھی۔ کہتے روایت کے فقرات ہیں، غازی ابو الفضل عباس ہیں، شہزادی بیٹھی ہوئی ہیں، کہتے آپ کے سر کو بہن نے اپنے زانو پر رکھ لیا۔ بہنیں بھائی کو بہت چاہا کرتی ہے، خصوصاً اگر چھوٹا بھائی ہو۔ کہتے عباس کے سر کو رکھے ہوئے ہیں، زلفوں میں ہاتھ میں زلفوں میں انگلی پھیرے جا رہی ہے، عباس کی پیشانی کا کبھی بوسہ دیے جا رہی ہے، بھیا سے بات کر رہی ہے، عباس بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہن مجھ سے لگتا ہے کچھ چاہے۔ ایک مرتبہ روایت کے فقرات بی بی زینب فرماتی ہیں، اے میرے بھیا عباس اگر تیری بہن زینب تجھ سے کچھ طلب کرے تو کیا دو گے؟ کہتے عباس نے سر کو اٹھایا، شمشیر کو اپنی گردن پہ رکھ دیا، اے شہزادی حکم کرو، یہ اپنا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ زینب نے شمشیر کو ہٹایا، ارے سر کو سینے سے لگایا، تیری بہن تجھ پہ صدقہ ہو جائے عباس، اے میرے عباس تجھ سے سر نہیں چاہیے، عباس خیموں کو ہٹا لو۔ غضب ہو گیا۔ عجیب روایت کے فقرے ہیں، مقاتل کے جملے ہیں، کہتے ہیں عباس نے شمشیر کو اٹھایا، کہتے زانو پر رکھ کر توڑ دیا، شہزادی کے قدموں پر ڈالا، ہم تو غلام ہیں،
ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج کی پرسدار زہرا ہے، زہرا اپنے پرسے کو قبول کر رہی ہے۔ کہتے ہیں روایت کے فقرات ہیں، جناب علی اکبر نے کیا دیکھا، جناب علی اکبر نے کیا دیکھا، امو خیمے سے نکلے ہیں، آستین سے آنسو صاف کرتے جا رہے، کیا بے کسی کا وہ عالم ہوگا عباس کی۔ کہتے ہیں پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد جنی نے اکبر کو بلایا، اے اکبر جاؤ خیموں کو ہٹا لو۔ ارے میرا جنی عباس، ارے کربلا پہنچ کر بھی عباس کی دل کی حسرت نہ نکلی، اتنا مجبور۔ سوچے کیا بیتی ہوگی جو ایک چیلنج کر کے مرد گیا ہو۔ کہتے عجیب عجیب موقع تھا۔ مولا عباس وہاں سے دور ہوئے، جناب علی اکبر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں امو اب خیمے کہاں لگائے جائے۔ عباس نے اپنے شکستہ دل سے کہا اکبر اب تم جانو اور خیمے جانے، جہاں چاہو لگا دو، جہاں چاہو لگا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا حالت ہوئی ہوگی اس قاضی کی۔ کہتے ہیں روز عاشورہ بھی آ گئی ہے، روز عاشورہ بھی آ گئی ہے۔ روایت کے فقرات ملتے ہیں کہ کچھ بیویاں ہیں شب عاشور آتی ہیں، اور آنے کے بعد شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے کہتی ہے اے بی ہم نے سنا ہے کہ کل ہمارے سروں سے چادریں چھنے گی، بی بی کیا ہمارا پردہ باقی نہ رہے گا؟ جناب زینب کہتی صبر کرو، ابھی صبر کرو میں آتی ہوں۔ جناب زینب کہتے ہیں شہزادے عباس کے خیمے میں آئی، غازی ابو الفضل عباس کے پاس آئی، اے عباس اے بھیا میں نے سنا ہے کہ ہمارے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں غازی اپنی جگہ سے بلند ہوئے، کہتے ہیں شہزادی جب تک میری جان میں جان ہے کسی کی کیا مجال جو خیموں کی طرف نگاہ بھی کر سکے۔ کہتے زینب آئی، آ کر بیویوں سے کہتی ہے اے بیویوں، زینب وعدہ کرتی ہے ہاں جب تک میرا غازی ہے میں تمہارے پردوں کی ضامن ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے روز عاشورہ جب سب شہید ہو گئے، بے کسی حسین بھی دیکھے یہاں پر، جب سب شہید ہو گئے ہیں، روایت کے فقرات ملتے ہیں، روایت کے جملات ملتے ہیں، عباس اپنے ہاتھوں پر ان جنازوں کو اٹھا کر لائے ہیں جنہیں ان ہاتھوں سے عباس نے پالا ہے۔ اب جنہیں عباس نے ان ہاتھوں سے پالا ہے، عجیب روایت کے فقرات ملتے ہیں۔ کہتے ہیں عباس گریہ فرما رہے ہیں، گریہ فرما رہے، مولا حسین سے کہتے ہیں، مولا حسین سے فرماتے ہیں اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، مولا مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آقا اپنے ہاتھوں پہ جنہیں کھلایا ہو میں نے، جنہیں لوریاں سنائی ہو، ان کے جنازے کو اس ہاتھوں پر اٹھا کے لایا ہوں، اے آقا مجھے اجازت دے دے۔ کہتے روایت کے فقرات ملتے ہیں، روایت کے جملات ہیں۔ مولا حسین کہتے ہیں اے عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ کہتے عباس نے سر کو اٹھایا، آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا، مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں سالار تھا۔ کہتے ہیں ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، نکلنا چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سکینہ آتی ہے، آ کر عباس کے دامن کو ہلاتی ہے، اے ابو ذرا ان بچوں کی طرف دیکھ لے۔ ابو پیاس سے کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جناب عباس نے سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا، اے بیٹی چلو، چل کر بابا سے میری سفارش کر دو، بابا سے میری سفارش کر دو۔ کہتے ہیں عباس وسیلہ لے کر آئے امام حسین کے پاس۔ سکینہ نے بابا سے کہا بابا پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ کہتے عباس کو اجازت ملی، عباس کو اجازت ملی، لیکن حسین نے عباس سے شمشیر لے لی، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا ہے، عباس اے عباس جاؤ کچھ پانی کی سبیل کرو۔ روایت کے فقرات ہیں کہ جناب عباس چلے، جناب عباس چلے، کہتے نہر فرات کی طرف پڑھ رہے تھے، کہتے فوجیں ایسے پھٹ رہی تھی جیسے کائی ہٹ رہی ہو۔ کہتے جناب عباس نے نہر پر قبضہ کیا، پانی کو دیکھا اور کہا، خطاب کر کے کہتے ہیں تو ہی وہ پانی ہے ارے جو خیموں میں نہ جا سکا، میرا آقا بھی پیاسا ہے، بچے بھی پیاسے ہیں،
बीबियां भी प्यासी हैं। कहते मश्क को पुर किया, मश्क को पुर किया। मश्क भरने के बाद अब्बास निकले, खुदा आपको जाना करबला नसीब करे, जो गए हैं उन्हें बार बार जाना नसीब करे, जो नहीं गए मौला उन्हें भी जाना नसीब करे। कहते रवायत के फकरात मिलते हैं, रवायत के जुमलात हैं, अभी कुछ दूर अब्बास चले थे कि एक दरख्त की आड़ से एक लईल ने दाहिने हाथ पर हमला किया। अब्बास का बाजू कटकर जमीन पर गिरा, बाएं हाथ में मशकीजे को संभाला। कहते अब्बास के दिल में यही आस है, यही है कि किसी तरह से पानी खैमे में पहुंचा दिया जाए। रवायत के जुमलात मिलते हैं, अभी कुछ दूर पहुंचे थे, बाएं हाथ पर भी हमला हुआ, अब्बास का बायां हाथ भी। कहते दांतों में मशकीजे को दबाया, यही हसरत है किसी तरह से अरे खैमे में पानी पहुंच जाए। मिलता है, रवायत नकल की जाती है जहां पर बाबुल क़िबला है इमाम हुसैन का, तकरीबन उस मकाम तक अब्बास पहुंचे हैं। उससे पहले एक मकाम है जिसे मकाम मश्क कहा जाता है। कहते जब उस मकाम पर पहुंचे हैं, कहते एक तीर सनसनाता हुआ आया, आकर मश्क सकीना में लगा, कहते पानी बहना शुरू हुआ। लेकिन अजीब मक्तल के जुमले हैं, रवायत बड़ी सख्त है। कहते अजीब मिलता है, कहते तीर हुरमला ने ऐसा सख्त तीर मारा था कि वो तीर कहते मशकीजे को छेद करता हुआ अब्बास के सीने में पेवस्त हो गया। मश्क सकीना दांतों से छूटकर सीने में आकर उस तीर में मुअल्लक हो गई है। कहते अब्बास देखे मश्क में अगर तीर लगा है, जो पानी ऊपर का है वो बहा होगा, नीचे का पानी तो रह गया है। कहते मौला अब्बास कह रहे खुदाया किसी तरह ये पानी खैमे में पहुंच जाए। बाजू कट चुके हैं अब्बास के, बाजू कट चुके हैं। कहते हैं मश्क सीने में तीर के साथ लटकी हुई है। कहते अभी कुछ दूर बढ़े थे, कहते बाबुल क़िबला के नजदीक तक अब्बास अपने आप को लेकर उस ढारस आस में पहुंच चुके हैं। कहते एक मर्तबा एक तीर हुरमला ने ऐसा मारा जो अब्बास की आंखों में आकर लगा कि अब्बास फिर संभल न सके। कहते ये मश्क छिद कर पानी बहना शुरू। अब्बास ने अब काम खैमे में जाकर मैं करूंगा ही क्या। कहते हैं घोड़े का रुख बदल दिया। ए मेरे जवानों, ए मेरे भाइयों, इंसाफ से बताना, अगर हमारी आंख में अगर किसी सवारी पर भी जा रहे हो, किसी चीज पर हो, अगर आंख में कोई चीज पड़ जाए, बड़ी हसास होती है आंखें, तो इंसान अपनी आंख को फौरन साफ करता है। अरे वो अब्बास क्या करे जिसकी आंख में तीर लगा है। कहते रवायत के जो जुमलात है, जनाबे अब्बास ने अपने दोनों घुटनों को ऊपर उठाया, सर को झुकाया और तीर खींचना चाहते हैं कि कहते पुष्प पर एक गोड़ से पड़ी। गाजी दौड़ा कर जमीन पर चेहरे के भाल, अब्बास जमीन पर गिरे। गजब हो गया। अब्बास से आवाज दी, ए आका हुसैन, गुलाम का सलाम आखिर हो। ज़ैनब कहती हुसैन खड़े थे, बैठ गए, कमर पर हाथ रख ली। अलादिल कसर ज़हरी, ए अब्बास तेरी वजह से मेरी कमर टूट गई। अजीब जुमलात है, तो फिक्र और खत्म किया मैंने। रवायत के जुमलात मिलते हैं, कहते इमाम हुसैन मौला अब्बास के पास पहुंचने के बाद कहते रवायत बहुत सख्त है ये मक्तल की। कहते हैं जनाबे अब्बास के सर को उठाकर अपने जानु पर रखना चाहते हैं। अब्बास अपने सर को जानु पे नहीं रखने देते, जब रखते हैं हटा देते हैं। कहते एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास के बालों में उंगलियों को फेरा। ए मेरे गाजी, ए मेरे छोटे भैया, क्या अपने भैया से नाराज हो? क्या अपने भैया हुसैन से नाराज हो? कहते अब्बास फरमाते आका, अरे गुलाम कहीं अपने आका से नाराज होता है। ए आका मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ?
کہتے روایت کا فقرہ ہے، آخری جملات ہے، آخری جملات ہے دل پرسا، زندگی رہی تو پھر سال آئندہ، اگر نہ رہے تو یہ مجلس آخر۔ ہاں ملتا ہے جناب عباس سے، امام حسین نے سوال کیا، اے میرے جری عباس، اے میرے بھائی عباس، اچھا یہ بتا دو تو پھر اپنے سر کو میرے زانو پہ کیوں نہیں رکھنے دیتے؟ سنیں گے آپ، سن سکیں گے آپ؟ عباس کہتے آقا وہ تیر جو میری آنکھوں میں لگا، آقا جب میں چہرے کے بھل گرا ہوں، وہ تیر آنکھوں سے نکل کر پیچھے کی طرف اس کی نوک کی علی باہر آ گئی ہے۔ اے آقا، اے آقا، ارے میں نہیں چاہتا کہ آپ کا زانو اس تیر سے زخمی ہو۔ آقا اس تیر کو نکال دیجئے اور دوسری آنکھ سے خون کو صاف کر دے، تاکہ وقت آخر میں آپ کی زیارت کر سکوں، وقت آخر میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں مولا ابوالفضل عباس کا، اس باب الحوائج، اس غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، اے پروردگار، اے پالنے والے، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔ خدا اس غازی کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، پالنے والے، یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں معبود، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ دے دے پروردگار۔ پالنے والے جو پریشان حال ہیں، جو مشکل گرفتاریوں میں ہیں، جو مریض اور بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، جن کی جو مشکل گرفتاریاں مجھے نہیں معلوم، پالنے والے اس دن کے صدقے میں، مولا عباس کے صدقے میں، باب الحوائج کے صدقے میں ہم سب کی تمام مشکل گرفتاریوں کو دور کر دے، تمام مریضوں بیماروں کو صحت عنایت کر دے، بے روزگاروں کے روزی کے دروازوں کو کھول دے، خاندانوں میں جو اختلافات ان سب کو دور کر دے۔ اے خدایا جو ہمارے حق میں خیر ہے وہ عنایت کر دے، جو شر ہے اس کو بھی خیر سے پلٹ دے۔ پروردگار دشمنوں کو نست اور نابود کر دے جو اس دین کے، اس اسلام کے دشمن ہے۔ اے پروردگار پالنے والے، اہل بیت اطہار کا تجھے واسطہ، چار معصومین کا تجھے واسطہ، معبود جن کے بھی دلوں میں کربلا جانے کی تمنائیں ہیں، پروردگار انہیں جانا نصیب کر دے۔ معبود حج و زیارات کے راستوں کو کھول دے۔ خدایا اہل بیت اطہار کے صدقے میں، اے پالنے والے، یہ طالبان علم جو علم دین حاصل کرنے آئے ہیں، ان کے سینوں کو علوم آل محمد سے بھر دے، ہماری زبانوں میں اثر دے دے۔ خدایا پروردگار سکینہ کے صدقے میں جو گودیاں ویران ہیں انہیں آباد کر دے، جنہیں اولاد دی انہیں نیک و صالح بنا۔ خدایا جو مریض و بیماری اس وقت پھیلی دنیا بھر میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، پروردگار چار معصومین کے صدقے میں، خدایا پروردگار اس بیماری کو برطرف کر دے، تمام شیعان حیدر کرار کو اس بیماری سے محفوظ رکھ۔ اے پالنے والے وہ دن بھی دکھا دے جب زہرا کی قبر پر ہم سب کو سایہ دیکھنا نصیب ہو جائے۔ پالنے والے منجی بشریت، منجی دو عالم کو بھیج دے۔ خدایا ہم سب کی جو حاجتیں ہیں، مجھے نہیں معلوم کس کی کون سی مشکل پریشانی گرفتاری ہے، پروردگار ان تمام شرعی حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمارے مرحومین کو غریق رحمت کر دے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دے۔ خدا جن کے والدین زندہ انہیں طول حیات دے دے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے انہیں کروٹ کروٹ چین دے دے۔ آخر میں التجا کرتے ہیں آپ سب سے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ سب کے جتنے مرحومین اور ایسے حضرات کے جن کا دنیا میں کوئی یاد کرنے والا نہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجئے، کربلا یا
چاہے تو کچھ نہیں مشکل، تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل، تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل، پھر ایک بار مجھے کربلا دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا دیجئے، قریب کربلا معجزہ دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا دیجئے، قریب کربلا تمہارے روز پہ آنے میں آج دقت ہے، مگر خبر ہے تمہیں مجھ کو کتنی چاہت ہے، مگر خبر ہے تمہیں مجھ کو کتنی چاہت ہے، میں سر کے بل چلاؤں گا بس صدا